مدائن یہ اس وقت ایران کے حصے میں تھا، آج کی تاریخ میں عراق کے حصے میں، ٹھیک، مدائن یہ لشکر پہنچا. بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اسی لشکر میں حضرت حذیفہ ابن یمان کمانڈر تھے. اب سلمان فارسی کے پاس میں ہی حذیفہ ابن یمان کا مزار ہے. پہلے دجلہ کے کنارے تھا. یہ وہی صحابی ہیں جن کے مزار کو تقریباً 1300 سال بعد ٹرانسفر کیا گیا. آپ اپنے پڑوسیوں کو بتائیے گا گوگل پہ جا کے پڑھ لیں، ہر چیز بخاری میں نہیں ملتی. بخاری میں تو پوری نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جگہ نہیں ملتا. جی ہاں، بخاری نے تو قبر میں سوال ہی ایک لکھا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے انہیں رٹایا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے یہاں رٹایا نہیں جاتا. وہ یہ کہے گا تو تم یوں کہہ دینا، وہ یہ کہے گا. یہ بھی ایک کورس ہے جو الگ سے کرایا جاتا ہے. اب دور نہ چلی جائے، اللہ رحم کرے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. اس لیے باتیں بہت ساری کیونکہ ہنگامہ بہت سارا ہے. ہاں آگے بڑھیے سکون کے ساتھ. حذیفہ ابن یمان تقریباً 1300 سال بعد، چونکہ ان کی قبر مبارک میں پانی آتا تھا، اس لیے یہ خواب میں آئے. خلیفہ کے، بادشاہ کے خواب میں آئے، کہا ہماری قبر کی، ہمارا جسم دوسری جگہ رکھو. بادشاہ نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، اتنی بڑی بات ہے، وہ صحابی رسول ہیں. لیکن بہرحال پھر دوبارہ خواب میں آئے، پھر مفتی اعظم وقت کے خواب میں آئے، پھر عراقی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ان کی جو ہے باقاعدہ فتویٰ لے کر عراقی بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے واقعی ان کی قبروں کو تبدیل کریں گے، ان کے جسم مبارک کو نکالیں گے اور دوسری جگہ لے جا کے دفنائیں گے. اس میں یہ حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے، جابر ابن عبداللہ کے بیٹے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ بھی تھے. یہ دو قبریں تھیں، ان دونوں میں پانی آ رہا تھا. 1300 سال بعد، کتنے سال؟ 1300 سال بعد قبریں کھولی گئی کرین لگا کر. تصویریں آج بھی ان کے مزار پر لگائی گئی ہیں. سلمان فارسی کے قدموں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا میڈیا پہنچا تھا، پوری دنیا کا اس وقت کا. یہ کئی 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تقریباً. جی، ہندوستان کا میڈیا بھی وہاں پہنچا تھا. بلیک اینڈ وائٹ میڈیا کا دور تھا، وہ گودی میڈیا کا دور نہیں، بلیک اینڈ وائٹ میڈیا کا دور تھا. ہندوستان کا میڈیا بھی انٹرنیشنل لیول پر جو لوگ کام کرتے وہاں پہنچے تھے. بلکہ باقاعدہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تاریخ ایسی رکھ دی تھی کہ لوگوں نے عراقی حکومت کو خط لکھا تھا کہ یہ حج کے دن ہیں، آپ ان دنوں میں مت رکھیے گا، اس لیے کہ حج کرنے والے لوگ ان صحابہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. پھر حکومت نے ان کی عرضی پر غور کیا، پھر وقت اور بڑھایا گیا، اور بڑھانے کے بعد باقاعدہ کافی دور تک بلیاں لگائیں گئی، باسڑے لگائے گئے، اور ان کے مبارک جسم مبارک کو زمین سے نکالا گیا. جب زمین کھودی گئی قبر میں واقعی پانی تھا اور کفن ایک دم صاف اور شفاف تھا. چہرہ دکھایا گیا تو داڑھی چمک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی سوئے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میں 1300 سال بعد جب غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو ان غلاموں کے آقا کی شان کیا ہوگی؟ کہیے نا پھر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ